السلام علیکم۔ آ، میں آج آپ سے ایک کتاب ہے بقراط کے اوپر، جو ہپوکریٹس دا فادر آف ماڈرن میڈیسن، اس کتاب کا میں نے مطالعہ کیا ہے، وہ میں چاہتا ہوں آپ سب سے شیئر کروں۔ اور اس میں یہی ہے کہ وہی بقراط ہیں جس کے متعلق اکثر ہم لوگ مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں کہ زیادہ بقراط ہی نہ جھاڑیں آپ۔ اینی ہاؤ، اب یہ ہے کہ بقراط، ان کی جائے پیدائش جو ہے وہ تو گریس میں ہوئی ہے، اور 460 BC میں پیدا ہوئے ہیں۔ ان کا بیسک فلاسفی یہی تھی، جو اس وقت کی جو کلینیکل جو میڈیسن کی ابتدا انہوں نے کی ہے، اور ان کا کہنا اصل یہ ہے کہ خدا نے انسان کے اندر اگر ایک شفائی طاقت رکھی ہے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیچرل فورسز ود ان اس آر دا ٹرو ہیلرس آف ڈیزیز۔ اگر کوئی مرض ہوتا ہے تو اس کا ایک اندر ہی آپ کے ایک شفائی طاقت موجود ہے، اور اس کو پورا موقع دیں کہ اس کے ذریعے آپ کے مرض کا علاج ہوگا، کبھی بیماری ہو جاتی ہے تو بجائے اس کے کہ ہم کسی ڈرگ کی طرف، اور اس کا اب آج کل ہم اس کے لیے امیون سسٹم یا دفاعی نظام کہتے ہیں، ڈیفینسو سسٹم جو ڈیفنس، تو وہ اس کا پورا موقع ہمیں دینا چاہیے۔ یہ وجہ ہے کہ پہلے بھی یہی کیا جاتا تھا پرانے اینشینٹ وزڈم میں، کہ لوگوں کو آرام اس میں انہوں نے کہا کہ آپ اچھی طرح سے آرام کریں، ریسٹ کریں، اور فطری شفائی طاقت کو تاکہ آسانی سے عمل کرنے کا موقع فراہم کریں۔ تو بجائے اس کے کہ ہم فوری طور پر کسی دوا کا استعمال کریں، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ صفائی کی بڑی اہمیت کی ہے، کہ صفائی جو ہے اس فطری شفائی طاقت میں بہت مدد دیتی ہے، اور اور اس کے علاوہ جو ان کی تھیوری ہے وہ ہیومرز کے اوپر ہے، کہ 4 قسم کے ہیومرز ہیں، جس میں بلیک بائل ہے، یلو بائل ہے، بلڈ ہے، اور فیلم ہے۔ یعنی یہ جو چاروں ہیومرز ہیں، جو اگر یہ بیلنس اور توازن ہوگا، اور جب ہم کوئی مرض ہوتا ہے اور ہم اس کو آرام کرتے ہیں اور احتیاط کرتے ہیں، تو اس کے ریسٹ لیتے ہیں، تو یہ توازن جو بگڑ جاتا ہے، یہ اپنے ایک توازن میں آ جاتا ہے، اور پھر بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی فلم تو آپ بلغم کو کہتے ہیں، اسی طرح بائل ہے جو کہ سودا ہے، یلو بائل اور بلیک بائل، اور بلڈ ہے۔ تو اس میں اگر توازن بگڑ جائے، جو ان کی بیس سارے ان کے اس شفا کی جو بیس تھی، یہ 4 ہیومرز کے اوپر ہے۔ تو اس میں اگر توازن بگڑ جائے تو یہ ہے۔ اس کے علاوہ مرض کے اسباب کی وجہ جو بیان کرتے ہیں اس کتاب میں، وہ کہ آب و ہوا اور مقام اور جگہ کے اثرات بہت ہوتے ہیں، خوراک اور معاشرت کا بڑا اہم رول ہے آپ کے اس سارے مرض کے اندر، اور انہوں نے غذا سے علاج کو بڑی اہمیت دی ہے، اور یہ بجائے اس کے کہ فوری طور پر کوئی دوا کا استعمال کیا جائے، تو بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر کسی کو بلغم ہو گیا ہے تو اس کو کیا کھانا چاہیے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اور 90% جو آپ دیکھیں آج بھی جو فنکشنل میڈیسن کے پریزیڈنٹ ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ 90% آف ہارٹ ڈیزیز کا علاج جو ہے وہ آپ کے لائف اسٹائل اینڈ ڈائٹ کے اوپر ہے، بجائے اس کے کہ ہم فوری طور پر کسی دوا کی طرف بڑھ جائیں، کیونکہ ڈرگ جو ہے، یہ نیئرلی فارماسٹیکل ڈرگ موسٹ آر ٹاکسک، اینڈ یہ جتنے بھی ٹاکسک ہیں جو کہ ہمارے لیور اور کڈنی دونوں کے اندر ٹاکسیسٹی کی وجہ کر یہ اس کو خراب کر رہے ہوتے ہیں، تو آرٹیفیشلی کریٹڈ ڈرگس جو ہیں۔ تو اس کے علاوہ ماڈرن ویسٹرن میڈیسن جو ہے، زیادہ تر فوکس جو ہے اس کا وہ زیادہ تر اسی پرسکرپشن ڈرگس کے اوپر ہے، وچ از سپریسنگ جسٹ جو سمٹمز کو سپریس کرتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اس کی روٹ کاز، اس کے اصل وجہ کی طرف جائیں۔ تو ایون $200 بلین کا
کہ میڈیکل سسٹم پہ جو اخراجات ہیں ایئرلی اپروکسیمیٹلی یو ایس اے میں بھی، تو وہ بجائے اس کے کہ وہ ہیلتھ کیئر سسٹم کو دیکھیں، وہ سک کیئر کو دیکھتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں کے ایک روٹین ہے کہ ہم جہاں کسی کے سر میں درد ہوتا ہے، بجائے اس کے کوئی اس پہ سوچے کہ ہم نے نیند پوری لی ہے نہیں لی ہے، ہمارے پہ اسٹریس ہے یا نہیں ہے، اس کے بجائے فوراً ایک پل لے لیا، ایک گولی لے لی اور ہم نے کھا لیا، جس کے اثرات صرف سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے ہیں بلکہ ایڈورس ایفیکٹ ہوتے ہیں اور ہیوج ایفیکٹ ہوتا ہے ہر دوا کا۔ تو ہمیں جتنا ہو سکے اس سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور بعض دوائیاں تو ایون ڈی این اے کو آلٹر کر دیتی ہیں، جس میں آج کل بچوں کو کورٹیزون تک دے دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ابھی ہمیں چاہیے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے، ایک طرف ہم انسولین بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف سوڈا بھی پی رہے ہیں اور برگر بھی کھا رہے ہیں۔ تو لائف اسٹائل اینڈ ڈائٹ کا بڑا اہم رول ہے ان ساری بیماریوں میں، جو کہ اس میڈیکل کمپلیکس کے اندر یا ان کا بزنس ماڈیول جو ہے اس کے اندر یہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو خیر وہ اس کو سوٹ نہیں کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اسٹریس ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا ایفیکٹ اس نروس سسٹم یعنی کا جو ہمارا ایون سینٹرل نروس سسٹم ہے، اور اس کے اوپر اتنا زبردست اثر پڑتا ہے کہ پورا نظام ہمارا جو ہے وہ ہمارے جسم کا بالکل خراب ہو جاتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر فرض کریں ایک شیر آ جائے اور اچانک ہمارا جو فائٹ اینڈ فلائٹ رسپانس ہوتا ہے وہ اتنا وہ ہوتا ہے کہ بالکل شاک میں آ جاتا ہے پورا سسٹم، تو اس وقت تک تو چلیے کورٹیزول لیول اور ایڈرینل جو رش ہے وہ بڑھ جاتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں اگر یہی اسٹریس مستقل اگر ہمارے پر رہتا ہے تو وہ ایک کرونک ڈیزیز کی شکل اختیار کر جاتا ہے، وہ چاہے ٹیومر کی شکل میں ہو جائے یا کسی اور ڈیزیز کے۔ تو اسٹریس کا مستقل طور پر رہنا کتنا وہ ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس میں کونسلنگ کریں۔ جو بخارات جسے ہپوکریٹس ہم کہتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ پیشنٹ کو آپ 3 چیزیں اس نے بتائی ہیں کہ جو ایڈوائز کیا ہے ڈاکٹرز کو، وہ یہی ہے کہ کمفرٹ، کیور اینڈ کنسول۔ تو کنسول جو ہے وہ بڑا اہم ہے کہ آپ پیشنٹ کے ساتھ کس طرح، اور پھر اس کے علاوہ اس نے ایڈوائز یہ بھی کیا ہے جس کے اوپر ہمارے ڈاکٹرز ہمارے میڈیکل سسٹم باضابطہ حلف اٹھاتے ہیں، وہ کہ ڈونٹ میک منی ان دا سک روم۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو ہم جو چیز جس کی طرف میں آج آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ہیلتھ یعنی ڈائٹ اینڈ لائف اسٹائل کو فوکس کریں۔ ایسے بہت سارے امراض جو ہمیں نظر آتے ہیں وہ ہماری اس کی وجہ کر ہوتے ہیں۔ تو اس کی تو لہٰذا آپ اپنے جسم کو ہمیں چاہیے کہ ایک ہم خود اسے ایک عام حالات میں جو کہتے ہیں کہ ہمیں خود اسٹڈی کرنی چاہیے اپنے جسم کو، اپنی باڈی کو۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔